ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنحيينه حياة طيبة اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا جو پکا مومن ہو، سچا مومن ہو، اللہ عز و جل کا تابعدار ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار ہو، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، ستھری زندگی عطا کرتے ہیں، حیات طیبہ عطا کرتے ہیں۔ علماء نے اس کے دو مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں حیات طیبہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو اللہ کے حبیب کا فرمانبردار ہے، اللہ دنیا میں اسے کسی اور کا محتاج نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی ہونے کا اللہ اسے جذبہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی طرف سے قلیل ملے تو خوش ہوتا ہے، کثیر ملے تو خوش ہوتا ہے۔ وہ حرام کمانے کا طالب نہیں ہوتا، حرام کھانے کا طالب نہیں ہوتا۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں خوش ہوتا ہے اور اس کی منشا میں خوش ہوتا ہے۔ اللہ اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی اور رزق حلال عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو تمہیں زمین پر رہنے کا بھی حق حاصل ہے اور زمین کی اشیاء کھانے کا بھی حق حاصل ہے، لیکن شرط یہ ہے رزقا طیبا حلالا طیبا، جو رزق آپ کھائیں گے پاکیزہ اور جو کمائیں گے وہ حلال اور طیب ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا کہ صاحب آپ نے یہ رزق کمایا کیسے تھا، آپ کے کمانے کے اسباب کیا تھے، آپ کو رزق اکٹھا کرنے کے اسباب کیا تھے، کون سے ایسے ذرائع تھے جس کی وجہ سے آپ نے رزق کمایا، کون سے ایسے اسباب تھے جس کی وجہ سے آپ نے مال اکٹھا کیا، کون سے ایسی کام تھا جس کی وجہ سے یہ مال اکٹھا ہوا۔ قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا، اس کا جواب بھی ہم نے خدا کو دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ نہیں کہ آپ نے رزق کمایا کیسے ہے، کون سے سبب سے کمایا ہے، کون سے ذرائع سے کمایا ہے، اللہ یہ بھی پوچھے گا کہ تم نے یہ مال خرچ کہاں کیا تھا، یہ مال کون سے راستے میں خرچ کیا تھا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا یا شیطان کی پیروی کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فی سبیل اللہ یہ مال خرچ کیا تھا یا کسی برائی میں یہ مال خرچ کیا تھا، امر خیر میں مال خرچ کیا تھا یا امر شر میں مال خرچ کیا تھا۔ دوستو قیامت کے دن اس کا بھی ہم نے حساب دینا ہے، اور قیامت کے دن اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو میرے محبوب کا یار ہو گیا ہم اسے پاکیزہ رزق عطا فرماتے ہیں، وہ دنیا میں بھی ہم اسے حلال اسباب مہیا کرتے ہیں تاکہ وہ حلال رزق کمائے، خود بھی کھائے اور اپنے بچوں کا بھی پیٹ پالے۔ اور فرمایا حیاتاً طیبہ، القناعت، ہم اسے صابر بنا دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے قلیل ملتا ہے اس پر بھی شکر کر گزرتا ہے، کثیر ملتا ہے
اس پر بھی شکر کر گزرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، حدیث پاک میں ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی اگر تمہیں قلیل مال دیتا ہے، تمہیں تھوڑا مال دیتا ہے، یسیر مال دیتا ہے، تم اس پر اللہ کی رضا سمجھ کے، اللہ کی عطا سمجھ کے، اللہ کی قضا سمجھ کے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کے تم خوش ہو جاتے ہو، تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب تم خدا کی بارگاہ میں پہنچو گے، اگر تمہارے پاس کثیر نیکیاں نہیں ہوں گی، تمہارے پاس نیکیوں کا انبار نہیں ہوگا، تمہارے پاس حسنات کا ڈھیر نہیں ہوگا، تمہارے پاس نیکیاں کثیر نہیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی تمہاری قلیل نیکیوں پر بھی خوش ہو کر کے تمہیں جنت میں بھیج دے گا۔ یہ ہم نے فیصلہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی اگر قلیل مال دیتا ہے تو پھر یہ سوچ لینا کہ اللہ قیامت کے دن قلیل نیکیوں پر جنت بھی تو عطا کرے گا۔ قلیل مال خوش ہوتا ہے، قلیل مال ملتا ہے، اور ہم اللہ کی رضا پر، اللہ کے فیصلے پر خوش ہو جاتے ہیں، تو رب کعبہ کی قسم قیامت کے دن اللہ تھوڑی نیکیوں کے بدلے میں جنت بھی تو عطا کرے گا۔ آئیے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، فرمایا جو اللہ کے محبوب کا یار ہو جاتا ہے، اللہ کے محبوب کا فرمان بردار ہو جاتا ہے، ایمان اختیار کر لیتا ہے، اللہ اس کے رسول کے ارشاد کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، اس کا ایک مطلب ہے حلاوت الطاعت والعبادہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے، مطلب یہ ہے اس کو جو ہے سجدوں کی لذت عطا کر دیتا ہے، اسے رکوع اور سجود کی لذت عطا کر دیتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی لذت عطا کر دیتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی حلاوت عطا کر دیتا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص نہ ایماندار ہو سکتا ہے، نہ وہ ایمان کی لذت کو پا سکتا ہے، نہ وہ ایمان کی حلاوت کو پا سکتا ہے، نہ وہ ایمان کے مٹھاس کو پا سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، مٹھاس ایمان کہاں پر ہے؟ ایمان کی شیرنی کہاں پر ہے؟ ایمان کا مٹھاس کہاں پر ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ہم نے کہہ دیا، لیکن دل میں مٹھاس تو پیدا نہ ہوا، دل میں شیرنی تو پیدا نہ ہوئی، دل میں حلاوت تو پیدا نہ ہوئی۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر تم لا الہ الا اللہ کی حلاوت محسوس کرنا چاہتے ہو تو پھر رب کے حضور میں سجدے کیا کرو، اور لا الہ الا اللہ کا مٹھاس محسوس کرنا چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں جھکا کرو۔ اور آپ نے فرمایا اگر تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مٹھاس محسوس کرنا چاہتے ہو تو پھر کائنات سے بڑھ کر کے، والدین سے بڑھ کر کے، دنیا سے بڑھ کر کے تم اللہ سے بھی محبت کرو، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرو، تو تمہیں ایمان کی چاشنی نصیب ہو جائے گی۔ ہم ایماندار تو ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ پھیکے پھیکے ایماندار ہیں۔ ہم ایماندار تو ہیں، لگتا یہی ہے، حلاوت نہیں محسوس ہو رہی، کیونکہ ہمارا دل سجدوں میں لگتا ہے، ہمارا دل نماز میں لگتا ہے، ہمارا دل خدا کے گھر میں بیٹھنے میں لگتا ہے، ہمارا دل کام چھوڑ کر کے خدا کی بارگاہ میں آنے کی طرف لگتا ہے، نہیں لگتا تو پھر ذرا سوچئے گا، ہم نے ایمان تو پا لیا لیکن مٹھاس ایمان نہیں پایا، ہم نے ایمان تو پا لیا لذت ایمان نہیں پائی، ہم نے ایمان تو پا لیا حلاوت ایمان نہیں پائی۔ اللہ اکبر۔ علامہ آلوسی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، یہ کون سی زندگی مراد ہے؟ فرماتے ہیں المراد بالحیات الطیبۃ الحیات التي تکون فی الجنہ،
فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے جو پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے نا وہ جنت کی زندگی ہوگی۔ آپ کو پتا ہے کہ جنت کی زندگی کیا ہے، جنت کا انعام کیا ہے، جنت کی عطائیں کیا ہیں؟ علماء نے لکھا ہے اللہ اکبر، جنت کی زندگی اذ ہناک حیات بلا موت، جب بندہ جنت میں جائے گا نا، جنت میں جائے گا، جنتی نعمتیں دیکھے گا، جنتی نظارے کرے گا، جنت کا حسن و جمال دیکھے گا تو اس کو ایک مرتبہ کھٹکا لگے گا کہ کاش یہ حسن مجھ سے چھن نہ جائے، یہ خوبیاں مجھ سے چھن نہ جائیں، یہ اللہ کی نعمتیں مجھ سے ضائع نہ ہو جائیں۔ اعلان ہوگا لوگوں ذرا نیچے دیکھو، جب لوگ اپنے بنگلوں سے اپنے گھروں سے نیچے دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم کرے گا، فرشتوں موت کو لاؤ، آج موت کو بھی ذبح کر دو تاکہ جنتیوں کو اعتبار ہو جائے، اب نہ یہ جنت سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان کو جنت میں موت آئے گی، یہ نکالے بھی نہیں جائیں گے، موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں کہ جنت کی حیات بلا موت، وہاں زندگی ہوگی، موت کا خطرہ نہیں ہوگا، وہاں پر زندگی ہوگی، مر جانے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ وغنن بلا فقر، بندہ جب اپنے گھر میں نعمتوں کی ریل پیل دیکھتا ہے تو پھر ایک اور خدشہ ہوتا ہے، یار پھر کہیں تنگ دستی نہ آ جائے، پھر کہیں یہ مال بند نہ ہو جائے، یہ گھر کی رونقیں جو ہے وہ ماند نہ پڑ جائے۔ فرمایا وغنن بلا فقر، وہاں حیات ہوگی، تونگری بھی ہوگی، نعمتیں بھی ہوگی، لیکن تنگ دستی نہیں ہوگی، وہاں پر مسکینی نہیں ہوگی، وہاں پر بھیکاری پنا نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ حیات طیبہ کیا ہے؟ فرمایا وصیحۃ بلا سقم، اب ظاہر ہے میں ہوں آپ ہیں، اللہ نے سکسیت والی زندگی دی ہے، ہم کسی بیمار کو دیکھتے ہیں تو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کل ہمارے ساتھ یہ ہوا تو کیا ہوگا، کل ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تو کیا ہوگا۔ فرمایا جنت میں جب تم چلے جاؤ گے وہاں پر حیات تو ہوگی لیکن بیماری کوئی نہیں ہوگی، وہاں پر زندگی تو ہوگی لیکن مرض کوئی نہیں ہوگا، وہاں پر بیماری کوئی نہیں ہوگی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے، وَمُلْكٌ بِلَا حَلَكٍ، آپ کو پتہ ہے جنت کی جو ہماری پراپرٹی ہوگی، جنت کی جو کم سے کم پراپرٹی ہوگی، اس سے زیادہ کم کی کوئی ہے نہیں وہاں پر، کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومنوں کو الاٹمنٹ کرانا ہے، کم سے کم جو مومنوں کو پلاٹ ملے گا، کم سے کم جو مومنوں کو جگہ ملے گی وہاں پر، میرے حبیب نے فرمایا تیز رفتار گھوڑا 6 مہینے چلتا رہے تو کم سے کم اللہ جو جنت کی نعمت عطا کرے گا، جنت کی پلاٹنگ ہوگی اور جنت کی اتھارٹی ہوگی، تیز رفتار گھوڑا ان کے حدوں کو کراس نہیں کر سکے گا۔ یہ بولنے کی سبحان اللہ بولنے کی جگہ ہے، تم نے سمجھا کہ شاید کسی اور کی بات ہو رہی ہوگی، مومنوں کی بات ہو رہی ہے، حضور کے غلاموں کی بات ہو رہی ہے، ہمیں تو اپنے پلاٹ کی فکر لگے پڑے، جنت کے پلاٹ کس نے دیکھے؟ زور سے بول دیا کرے سبحان اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ان نعمتوں پر بھی اگر تم خوش نہ ہوں گے تو کس پر خوش ہونا ہے؟ ذرا مجھے بتا دیں، اللہ کی عطاؤں پر بھی آپ خوش نہ ہوں، اللہ کی نعمتوں پر بھی خوش نہ ہوں، اور باقی رہا یہ کہ پتہ نہیں ملیں گی نہیں ملیں گی، رب کعبہ کی قسم ہمیں ہی ملیں گی، یہ بھی آپ سن لیں۔ اس لیے اگر آپ سنی ہو کر کے مرے، آپ سنی ہو کر کے مرے، اہل سنت و جماعت کے نظریے پر مرے، اہل سنت و جماعت کے فکر پر مرے، صحابہ کا دامن ہاتھ میں لے کر کے مرے، اہل بیت کرام کا دامن ہاتھ میں لے کر کے مرے، اور محبت رسول کا دامن ہاتھ میں لے کر کے مرے، رب کعبہ کی قسم جنت کی نعمتیں ہمارے لیے۔ تمہیں کس نے کہا ہے جو نبی کا دامن چھوڑ دے پھر جنت کی نعمتیں ملے، اور صحابہ کا دامن چھوڑ دے پھر جنت کی نعمتوں کا حقدار ہو جائے، اہل بیت
کرام کا دامن چھوڑ دے پھر جنتوں کی نعمتوں کا حقدار ہے، تو ایسی سوچ پر نہ۔ اور حضرت امام شیخ سعدی فرماتے ہیں خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ یا اللہ قیامت کے دن اور تو کچھ نیکیاں نہیں ہوں گی، قیامت کے دن اور تو کچھ حسنات نہیں ہوں گے، قیامت کے دن اور تو کچھ خیر میرے پلے میں نہیں ہوگا، نہ نمازیں پوری پڑھی ہوں گی، نہ زکاتیں ادا کی ہوں گی، تو اے سعدی کس زور پر تو خدا سے جنت کی تانگ رکھتا ہے، جنت کی مانگ رکھتا ہے، جنت کی امید رکھتا ہے؟ سعدی فرماتا ہے جب میرے ہاتھ میں حسنین کریمین کا دامن ہے تو اللہ اب بھی جنت عطا نہیں کرے گا؟ آواز نہیں آتی، آواز نہیں آتی۔ یا تو تم بے ذوقی ہو گئے ہو، بے مزے ہو گئے ہو، بے مزے، زور سے بولے سبحان اللہ۔ یار میں وہی امام ہوں یار، وہی امام ہوں، سبحان اللہ کوئی نہیں بول رہا یار، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ ہیں آئیے حیات طیبہ کیا ہے؟ علامہ اللہ اکبر آلوسی علیہ رحمت فرماتے ہیں حیات طیبہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ فرمایا حیات طیبہ یہ ہے کہ بندہ جب قبر میں جائے گا اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ اور مومن جب قبر میں جائے گا اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا۔ جب فرشتے پوچھیں گے نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اور دنیا میں جب میرے محبوب کا نعرہ لگتا تھا آپ یا رسول اللہ کہتے تھے، اب پوچھیں گے نا بتاؤ محمد کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا تھا؟ یہ جو عقیدہ ہے یہی جنت میں قبر میں پوچھا جائے گا، وہاں کوئی نئی ہمیں رجسٹر نہیں پکڑایا جائے گا، یہی عقیدہ لے کر کے جاؤ کہ ہم خاتم النبیین بھی محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں اور آخری نبی بھی ہم محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معراج کرنے والا بھی ہم محمد الرسول اللہ کی بارگاہ کو مانتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرنے والا بھی ہم محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں، اور یہی پوچھا جائے گا۔ وہاں فرشتے نئی لسٹ لے کر کے نہیں آئیں گے، پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دنیا میں محبوب کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب فرشتے پوچھیں گے اور وہ تو سیدھی سیدھی بات کہے گا، یا تو محمد کے بارے میں پوچھتے ہو، رخ مصطفیٰ سامنے ہوگا، وجود مصطفیٰ سامنے ہوگا، میری قبر سے لے کر کے گنبد خضرا تک کے پردے اٹھا دیے جائیں گے، جب میں اپنے آقا کو دیکھوں گا اور مومن اپنے آقا کو دیکھے گا کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ، یہ تو محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور فرشتوں میرے بندے نے سچ کہا ہے، اب جنتی لباس بھی عطا کر دو، جنتی بچھونے بھی عطا کر دو، ان کی قبر کو تحد نگاہ وسیع بھی کر دو، ان کی قبر کو نور علی نور بھی کر دو، اور ان کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں بھی کھول دو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق حق جاریہ۔ یارا مجھے جانتے ہو نا وہ جو 26 سال سے مولوی ادھر رکھا ہوا ہے نا ادھر ہی، اور 26 سال سے ذرا زور سے بولے نعرہ تکبیر، سوست نعرہ تو ویسے یار مجھے قبول نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کر بولے نعرہ رسالت۔ تو یار وہی بندہ ہوں جو 26 سال سے ہوں ادھر، کوئی نیا آیا گیا ہے کہ چلو بھائی اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ سوست ہے یا کاہل ہے، یا میرا مزاج کیا ہے اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ ذرا زور سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آئیے حیات برزخ، اللہ فرماتے زندگی برزخ کی زندگی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ سنو علماء نے لکھا ہے
الموت لیسا بعدم محض ولا فناء صرف، موت محض مر جانے کا نام نہیں ہے، موت محض فنا ہونے کا نام نہیں ہے۔ فخر الدین رازی لکھتا ہے، فرمایا ینتقلون من دار الی دار، ایک دنیا کو چھوڑتا ہے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، ایک گھر کو چھوڑتا ہے دوسرے گھر میں چلا جاتا ہے، دار عمل کو چھوڑتا ہے دار جزا میں چلا جاتا ہے، اور دار فنا کو چھوڑتا ہے دار بقا میں چلا جاتا ہے، فانی دنیا کو چھوڑتا ہے باقی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ فرماتا ہے جب یہ وہاں پہنچتا ہے اور پھر فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، جب قبر میں اتارتے ہیں ہم واپسی آ جاتے ہیں فرشتے السلام علیکم کہتے ہیں، اور جب قبر سے اٹھے گا پھر فرشتے السلام علیکم کہیں گے، اور جب میزان پر کھڑا ہوگا فرشتے السلام علیکم کہیں گے، اور جنت میں جب جا رہا ہوگا فرشتے السلام علیکم کہیں گے۔ یہ برزخی زندگی ہے، یہ کیا ہے؟ برزخی زندگی ہے۔ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جن کا مر گیا مردود نہ فاتحہ درود کسی اور کا ہوگا، سنیوں کے ساتھ ایسا اور مومن کے ساتھ ایسا، اور بھائی حساب کتاب کس کو دے گا؟ مر گئے مردود تو فاتحہ نہ درود، حساب کتاب کس کو؟ جان چھڑا رہے کہ مصطفیٰ کی پہچان سے جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں، حساب کتاب تو دینا ہے نا، قبر میں تو جانا ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا درس قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔